حسب دستور جیسا کہ مولا کے کلمات پہ گفتگو چل رہی ہے، اور پچھلے ہفتے جس کلمے کو ہم نے شروع کیا وہ تھوڑا سا لمبا بھی ہے، اس لیے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر ہفتے بات ہو رہی ہے۔ پچھلے ہفتے کا صرف وہ جملہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ مولا سے کسی نے سوال کیا ایمان کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، ایمان کے 4 کھمبے ہیں، 4 پلر ہیں ایمان کے: صبر، یقین، عدل، جہاد۔ پچھلے ہفتے ہم نے اس میں سے صبر پہ آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ امام نے فرمایا تھا کہ صبر کے 4 شعبے ہیں: شوق، خوف، زہد اور انتظار موت۔ آج اس کی دوسری چیز کہ امام نے بتایا تھا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 کھمبے۔ پہلا کھمبا تھا صبر، جس پہ پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی۔ دوسرا کھمبا ہے یقین۔ آج ہماری گفتگو یقین پہ ہونی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ، یقین 4 شعبوں پہ، 4 برانچ پہ، اس کے 4 برانچ ہیں، 4 شعبے ہیں اس کے۔ کون کون سا؟ پہلا شعبہ عَلَىٰ تَبْصِرَةِ الْفِتْنَةِ، یقین کا پہلا شعبہ ہے کہ انسان کے اندر ہوشیاری کی بصیرت ہونی چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے انسان کی نظر، ایک چیز ہوتی ہے انسان کی نگاہ کہ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے بصیرت۔ بصیرت یعنی انسان کسی چیز کے حقائق تک پہنچ جائے، اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کی بنیاد تک پہنچ جائے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر اور باطن پہچان لے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ کہ جو حق کا راستہ پا لیتے ہیں ان کو مستبصر کہا جاتا ہے، کہ ان کی آنکھ کھل گئی، ان کو ہوش آ گیا، ان کے اندر فہم پیدا ہو گئی، ادراک کا مادہ پیدا ہو گیا، سمجھ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا۔ انسان کے اندر ایسی ہوشیاری ہو، کیا مطلب؟ یعنی وہ جس بات کو کہہ رہا ہو اس بات پہ مکمل اعتماد ہو، مکمل بھروسہ ہو اس کو۔ خوب اعتماد کب ہوتا ہے؟ اعتماد ہر ایک کو ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ہم کو اپنی جہالت پہ زیادہ بھروسہ ہے، عالم کے علم سے زیادہ ہم کو اپنی جہالت پہ بھروسہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ جانتے ہوئے عالم کے علم کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں، ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں، ہمارے گھر میں یہی ہوتا ہے۔ وہ آپ کا گھر ہے، یہ اہل بیت کا گھر نہیں ہے۔ اہل بیت کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے وہ دلیل بن جاتا ہے کہ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے۔ ہمارے آپ کے گھر میں غلط ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور ہوتا ہے غلط۔ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں کیا ہوا، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، ان میں سے کوئی چیز بھی دلیل نہیں بن سکتی، نہ ہی کوئی چیز علم ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو کیسے اپنی غلط باتوں پہ یقین ہو جاتا ہے، کیسے انسان کو اعتماد ہو جاتا ہے، کیسے انسان کو بھروسہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یقین کہاں سے پیدا ہونا چاہیے۔ یہ امام کی اصطلاح میں 4 شعبے ہیں، جب تک یہ 4 شعبے جمع نہیں ہوں گے انسان کے اندر یقین نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں پہلی چیز کہ انسان کو اپنی بات پہ مکمل اعتماد ہو، اور اعتماد و بھروسہ ہونے کے لیے انسان کے لیے دلیلیں ضروری ہیں۔ بغیر دلیل کے کسی چیز پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے آگے آپ کو ایک خبر دی کہ مثلاً فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے نا یہ آدمی خبر دینے والا معتبر ہے کہ نہیں ہے، یہ سچ بولتا ہے یا کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے یا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جو بات بیان کرتا ہے وہ پوری سچی بات بیان کرتا ہے یا اس میں اپنی طرف سے نمک مرچ لگاتا ہے، کتنے % اس میں سچ ہوتا ہے، کتنے % جھوٹ ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسی لیے جب ہمارے سامنے حدیثیں آتی ہیں تو ان کے راویوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ حدیثوں کو کھلونا سمجھ کے ہر آدمی مت کھیلے۔ جن آدمیوں کے پاس اس کا علم ہے ان کو دیکھنے دے کہ حدیث واقعی حدیث ہے یا گڑھ دی گئی، تب یقین پیدا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس کو جو حدیث سمجھ میں آ گئی وہ پسند آ گئی۔ ہم نے اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر واقعی انسان انصاف پسند ہے اور منصف مزاج ہے تو جو سامنے کی کتابیں ہیں پہلے اس میں سے حدیث دیکھے نا، کیوں وہ اپنے پسند کی حدیث ڈھونڈتا ہے؟ ایسی ایسی کتابوں سے ڈھونڈتا ہے کہ جن کتابوں کے بارے میں کتنے لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم، خود ان کو بھی نہیں معلوم، لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ایک فکر ہے، ایک اپنی ان کی تھیم ہے، اس تھیم کو یعنی دین سے حق نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، خود انہوں نے حق بنا لیا ہے، اس حق کے لیے دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ دلیل کے ذریعے سے حق ڈھونڈنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک نتیجے کے ذریعے سے دلیل ڈھونڈنا۔ انسان جب دلیل کے ذریعے نتیجے تک پہنچتا ہے تو حق پہ جاتا ہے،
اور جب کسی چیز کو طے کر لیتا ہے اور دلیلیں اس کے لیے ڈھونڈتا ہے تو اس کو کٹ حجتی کہتے ہیں، جہالت کہتے ہیں، بطلان کہتے ہیں، گمراہی کہتے ہیں۔ بہرحال ہم کو اس موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ یقین کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ یقین کے لیے دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے یقین نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس علم ہو، معلومات ہو، تب اس کے بعد دلیل ہوتی ہے، ایسے نہیں دلیل ہوتی ہے۔ علم کس ذریعے سے ہو، کیسے ہو، پہلی چیز۔ بہت زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو یہ چاروں باتیں نہیں ہو پائیں گی۔ دوسری چیز کہ جو امام ارشاد فرماتے ہیں یقین کے لیے، وہ تعول الحکمہ، حق یقین تک پہنچنے کے لیے انسان کو حکمت کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ حکمت کی حقیقت تک۔ حکمت کہاں ملے گی؟ جب تک انسان حقائق کی پہچان نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو حقیقت نہیں ملے گی۔ ہم نے آپ کے سامنے سال گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں مولا کائنات سے متعلق ایک جملہ پیش کیا تھا کہ مولا کائنات نے جو بہت بڑی چیز ہمارے درمیان چھوڑی ہے وہ اپنی حکمت چھوڑی ہے۔ حکومت علوی کے لیے بہت سے موانع پیدا ہوئے، بہت سی رکاوٹیں پیدا ہوئیں، اس سے کہیں زیادہ رکاوٹیں حکمت علوی کے لیے۔ اس لیے کہ اگر انسان حکمت علوی پہ عمل کر لے گا تو حکومت کا بن جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ آج دنیا میں جو اسلامی حکومت ہے وہ حکمت علوی پہ عمل کر کے ہے، کہیں اور سے نہیں ہے۔ اتنے سارے خطرات جھیل رہے ہیں، اتنی مشکلات، اتنی دشواریاں، اتنی دشمنی، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد وہ حکومت اگر دن بدن ترقی کر رہی ہے تو اس کے پاس وہ خزانہ ہے جس کا نام حکمت علوی۔ یہی وجہ ہے کہ سب پوری دنیا ایک جٹ ہو کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا مل کے علی کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ تو جو حکمت علوی پہ عمل کرے اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ہم کو حکمت کی حقیقت تک پہنچنا ہوگا، تب کہیں جا کے ہم کو یقین حاصل ہوگا۔ دوسری چیز، تیسری چیز، عبرت کی نصیحت۔ عبرت بہت بڑی چیز ہے۔ تاریخ اور ہسٹری جو بیان کی گئی ہے اس کی وجہ، ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ انبیاء کا ذکر کیا ہے، گزرے ہوئے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ ہمارے درمیان ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے اہم سبجیکٹ ہے۔ کیوں ہم اتنا تاریخ پڑھتے ہیں؟ ہو گیا ختم، ہم سے اس سے کیا مطلب؟ جو چیز تاریخ میں گزر چکی ہے وہ ہو گئی، ہم کو وہ دیکھنا ہے کہ جو آنے والا ہے۔ تو سمجھدار انسان کہے گا نہیں مولانا، جب تک ہم گزرے ہوئے پر نظر نہیں ڈالیں گے ہم کو آنے والے کے لیے تجربہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم کو گزرے ہوئے سفر پہ نظر رکھنی ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعات، یہ ہسٹری اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سن کے ہم مزہ لے لیں، نہیں، اس لیے ہے کہ اس کے بیس پہ ہم اپنے فیوچر کی پروگرامنگ کریں، مستقبل کی پروگرامنگ کریں۔ تاریخ اس لیے ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یقین کے لیے گزرے ہوئے لوگوں کی جو عبرتیں ہیں ان سے ہم کو نصیحت حاصل کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی مولا نے بہت جگہوں پہ عبرت کے لیے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی۔ عبرت کی اہمیت، عبرت کے فوائد، بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی عبرت سے متعلق۔ جب تک ہماری نگاہ گزرے ہوئے لوگوں کے عبرت پہ نہیں ہوگی، انہوں نے کیا غلطیاں کی، کیا اچھائیاں کی، کیسے، مثلا آپ دیکھیے مولا کائنات موجود تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جو مولا کے کھل کے دشمن تھے، لیکن بہت سے ایسے تھے کہ جو حق چاہتے تھے لیکن علی کے دشمن تھے۔ کیوں؟ کون سے ایسی رکاوٹ پیدا ہوئی کہ جو علی کے ہوتے ہوئے علی کو نہیں پہچان پائے؟ اگر یہ کام علی کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے لوگ علی کو نہ پہچان پائیں، حق کو نہ پہچان پائیں، وہ لوگ کہ جو علی کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے جنگ صفین میں تیار ہیں، وہ نیزے پہ قرآن دیکھ کے علی کے مقابلے میں آ جائیں، اگر ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو کیا آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے کہ ہم حق کو نہ پہچان پائے ہوں؟ اگر یہ ممکن ہے تو پھر ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں وہ یقین کہاں سے ملے گا کہ ہم حق پہ ہیں؟ ہماری فکر صحیح، ہمیں وہ یقین کہاں سے ملے گا؟ اگر انسان پہلے سے طے کیے ہوئے بیٹھا ہے کہ نہیں جو کچھ ہم نے سوچ لیا وہ صحیح ہے، تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس نے اپنی ہدایت و اصلاح کے سارے دروازے بند کر لیے، چاہے وہ راہ راست پہ ہو تب بھی، اور چاہے وہ راہ راست پہ نہ ہو تب بھی۔
لیکن اگر انسان اس کے دلائل کو دیکھ کے ان دلائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو انسان کے ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، روز بروز اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ترقی کے راستوں کو کھول لیا۔ چوتھی چیز امام فرماتے ہیں کہ سابق گزرے ہوئے بزرگوں کی سنت، گزرے ہوئے جو بزرگ ہیں ان کی سنت، کیا مطلب؟ وہ لوگ کی جو صالح لوگ ہیں ان کے کردار کو۔ اب جب صالحین کی اور بزرگوں کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو مصداق ہے وہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان کے اصحاب ہیں، پھر ان کے بعد علماء اعلام، کیونکہ صالحین میں آتے ہیں یہ سب۔ ہم کو ان کی سنت دیکھنی ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو اس کمال پہ پہنچے، انہوں نے دین کو کیسے پہچانا، دین کو کیسے اختیار کیا، دین پہ کیسے عمل کیا، تاکہ ہمارے عمل میں جو دشواریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ مشکلات کنارے ہٹ جائیں۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو چار چیزیں مل کے، یہ چار وہ شعبے ہیں، برانچ ہیں کہ جو مل کے انسان کے اندر یقین پیدا کرتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ہوشیاری میں بصیرت رکھنے والے پر حکمت روشن ہو جاتی ہے۔ جو انسان ہوشیاری میں بصیرت رکھتا ہے، سمجھداری، ہر آدمی اپنے کو ہوشیار سمجھتا ہے نا۔ کسی سے بھی پوچھے کہ تم بیوقوف ہو تو کوئی کہے گا بیوقوف ہے، بڑا سے بڑا بیوقوف ہوگا وہ بھی کہ نہیں کہے گا، کہنے نہیں ہم سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے۔ لیکن نہیں، اگر ہوشیاری کے پیچھے بصیرت ہے تو واقعی ہوشیاری ہے، اور اگر بصیرت نہیں ہے تو یہ ہوشیاری جیسی چیز ہے ہوشیاری نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہوشیار ہے نہیں، لیکن اگر جن کے پاس ہوشیاری میں بصیرت ہے تو واقعی ہوشیار۔ تو ہوشیاری میں جو بصیرت رکھتے ہیں ان کے لیے حکمت روشن ہو جاتی ہے۔ جب تک ہوشیاری میں بصیرت نہیں ہوگی اس وقت تک حکمت روشن نہیں ہوگی۔ دیکھیے اس جملے سے اس بات کو پہچانیے کہ جتنا انسان آگے بڑھتا ہے اتنا اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ دین کو سن کے چار روٹین چیزوں پہ عمل کر لینے سے انسان آگے نہیں بڑھتا ہے۔ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بصیرت بھی چاہیے، ہوشیاری بھی چاہیے، حکمت بھی چاہیے۔ ایک ایک مرحلے پہ بڑھتا جائے گا تو اگلا مرحلہ، انسان جب بلندی پہ جاتا ہے کیسے جاتا ہے؟ پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھتا ہے تو اس لائق ہوتا ہے کہ دوسرے پہ قدم رکھے، دوسرے اسٹیپ پہ قدم رکھتا ہے تو اس لائق ہوتا ہے کہ تیسرے پہ رکھے۔ کوئی اگر چاہے کہ یہاں سے ہم ڈائریکٹ 10ویں پہ رکھیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو علماء آپ کے درمیان آتے ہیں یہ ایک ایک اسٹیپ کر کے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال اپنی زندگی کے اس کام میں وقف کر دیتے ہیں، اور جب 20-25 سال بعد پڑھ کے آتے ہیں تو یہ تو ایک ایک اسٹیپ کر کے بڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں وہ بیٹھے ہوئے لوگ جو اپنے گھر میں مجتہد بنے ہوئے ہیں یہ کھڑا سے کہتے ہیں نہیں صاحب یہ غلط ہے، یہ جو ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ 1 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو جتنا 25 سال 20 سال پڑھ کے آئے ہیں یہ سب غلط ہے، ہم اپنے گھر میں صحیح۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ حوض علمیہ قم جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہیں آ کے پڑھ لیا کریں، وہ زیادہ مفید ہوگا، کم سے کم کل کو جھگڑا تو نہیں ہوگا، کوئی یہ تو نہیں کہے کہ غلط ہے۔ خوب ایک ایک اسٹیپ کر کے، ایک ایک درجہ، ایک ایک منزل کر کے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اگر انسان کے لیے ہوشیاری میں بصیرت ہے تو حکمت اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے، اور پھر جب حکمت روشن ہوتی ہے تو پھر عبرت اس کو ملتی ہے، عبرت اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ اور عبرت کی معرفت انسان کو گزری ہوئی قوموں سے ملا دیتی ہے۔ ملا دیتی ہے کیا مطلب؟ مر کے مل جائے گا، ان کے جیسا سنتی ہو جائے گا، بیکورڈ ہو جائے گا؟ نہیں، ملا دیتی کا مطلب یہ کہ وہ ایک سفر تھا، ان کی ٹرین ان کی گاڑی جس مقام تک پہنچی تھی یہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سفر سے مل جائیں گے، اس سلسلے سے مل جائیں گے، اس راستے پہ مل جائیں گے، اس راستے پہ آگے۔ اگر ہمارے پاس ان کے تجربات نہ ہوں، اگر ہمارے پاس ان کی عبرتیں نہ ہوں تو ہم کو پھر سے شروع کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ان کے تجربات ہوں گے تو جہاں تک وہ بڑھ چکے ہوں گے وہاں تک ان کے تجربات سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور جہاں ان کے تجربات ختم ہوں گے وہاں سے اس کی بنیاد پہ آگے کا فیصلہ لیں گے۔ گزری ہوئی قوموں سے ملنے کا مطلب یہ ہوتا۔ اب اگر انسان گزری ہوئی قوموں سے نہیں مل رہا ہے، اب اگر انسان عبرت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، حکمت و بصیرت نہیں پیدا کر رہا ہے، تو امام کی اصطلاح میں پھر اس کے پاس یقین نہیں، بھلے ہی وہ اپنے اندر بڑا سے بڑا یقین پیدا کر لے۔ خود سے فیصلہ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ آج تک کسی کے پاس گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ کیسا ہے، صحیح کہ غلط ہے؟ خود سے یقین کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، ہم کو اس چیز پہ یقین ہے۔
اور کہا بھی جاتا ہے نا ہمارا عقیدہ یہ ہے، اب یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہم کوئی بات اس پہ کرنی کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے، اسلام نے کیا عقیدہ بیان کیا، آپ کے پرسنل عقیدے کے اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے پاس اس روشنی میں یقین ہے، دیکھیں یقین علم کا نام ہے، علم سے یقین اور یقین سے علم، اگر کسی کے پاس اس روشنی میں علم ہے، یقین ہے، تو واقعی اس کے پاس یقین حقیقی ہے، اور اگر اس روشنی میں نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یقین ہے تو وہ جہل مرکب ہے۔ جہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے جاہل مرکب۔ کیا مطلب؟ ڈبل جاہل۔ جاہل اسے کہتے ہیں جسے ایک چیز نہیں معلوم، وہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم کو میڈیکل سائنس نہیں معلوم، میڈیکل سائنس نہیں معلوم اور یہ نہ معلوم ہونے کا علم ہے، اس جہالت کا علم ہے، اسے کہتے ہیں جہالت۔ لیکن یہ تو نہیں میڈیکل سائنس تو نہیں معلوم، وہ اس کا علم نہیں ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ علم نہیں ہے، تو ڈبل جہالت ہو گئی نا، اسے کہتے ہیں جہل مرکب۔ ایسے علماء آپ کو بہت ملیں گے جن کے پاس جہل مرکب، علماء وہ نہیں کہ جو نہیں، وہ لوگ جو اپنے کو سمجھتے ہیں، ہر فیلڈ میں تڑا تڑ ان کے نظریات بہت تیزی سے آتے ہیں، کیونکہ دلیلیں نہیں ہیں نا، غور و فکر کرنا نہیں، کوئی بات ہوئی دھڑ سے نظریہ دے دیا، دلیلیں نہیں ہیں، غور و فکر کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً نظریہ دے دیا، یہ جہل مرکب۔ جہل مرکب انسان کی جہالت میں اضافے کا نام ہے، علم کا نام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اپنے ان فیصلوں کو سماج کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ سماج کے ساتھ خیانت ہے، سماج پہ ظلم ہے، لوگوں کی گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امام کی حدیث کا دوسرا جز تھا کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں ایک ایک کر کے اس قول کو، اس حکمت کو ہم مکمل کریں گے۔